چیزیں کبھی چیک نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ایک تو بہت سے لوگ جن کو تیرنا نہیں آتا، پانی سے ڈرتے ہیں، تو کسی سمندر کے کنارے یا تالاب کے کنارے جا کے دھیرے دھیرے سے پیر رکھ کے چیک کرتے ہیں وہاں کتنا گہرا ہے. صحیح ہے، بالکل. تو پانی کی گہرائی نئے آدمی کو چیک نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور بہت سے لوگ کرنٹ میں چیک کرنٹ آ رہا کہ نہیں آ رہا اسے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں. بالکل. تو دو چیزیں چیک کرنے کی نہیں ہوتی. ایک مولوی ندیم ماہر، وہ قطر میں چلے گئے، گلاوٹھی کے رہنے والے، وہ آتے تھے تو کہنے لگے جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ دیکھو بس میری دو باتیں یاد رکھنا، میری دو باتیں کبھی آزمانا مت، مجھے میری دو باتیں کبھی مت آزمانا. پہلی رات میں سمجھا دی اچھی طرح بھی کیا گیا. ایک تو یہ کہ میرا غصہ کبھی مت آزمانا، اجی اور کیا ہے بات، اور ایک یہ کہ میری محبت کبھی مت آزمانا. اب رہا کہ ان دو چیزوں کے علاوہ، ان دو کے علاوہ کیا رہا. تو وہ 10 ساتھی پورے ہو گئے. اور اس کے بعد کیا چل رہی تھی، کیا کہہ رہا تھا میں، کچھ سنا رہا تھا. شیطان. تو صاحب مجھے لکھا ہے 10,000 سال تک، 10,000 سال تک، 10,000 سال تک، یعنی عام فرشتوں کو حق تعالی جل شانہ کی کبریائی اور بڑائی اور عظمت، وحدانیت سکھائی، سمجھائی کس نے؟ شیطان. اللہ. ابلیس لعین نے، شیطان جو بنا بعد میں چل کے اس نے. پھر ملائکہ مقربین کو سمجھائی اتنے ہی سال، حامل عرش کو سمجھائی اتنے ہی سال. پھر اوپر کے فرشتوں کو، یہ اس کا مقام، یہ اس کی معرفت، اللہ کو پہچانی، یہ معرفت اس کا، یہ علم تھا. اب صاحب کیا ہوا، ایک بار کیا ہوا کہ کوئی فرشتہ تھا وہ رونے لگا. تو دوسرے فرشتے نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات، اس نے جو بات بتلائی تو وہ دوسرا بھی رونے لگا. تیسرے فرشتے نے دیکھا کہ کیا بات ہے، دو رو رہے ہیں. اس نے تیسرے فرشتے نے آ کے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو. انہوں نے جو بات بتلائی تو وہ بھی رونے لگا. حال یہ ہے کہ وہ فرشتے جمع ہوتے چلے گئے. پہلے تو دوسرے سے پوچھا بھی تو کیوں رو رہا ہے، جب وہ بتلا یوں رو رہا تو وہ بھی رونے شروع کر دے. وہاں پر کوہرام مچ گیا، چیخ پکار، رونا. ابلیس لعین گزرا، ابلیس بعد میں چل کر کے لعین ہوا، لیکن وہ تو سب تو معلم الملکوت بل معلم الملائکہ کہلاتا تھا، یعنی فرشتوں کو سکھانے والا کہلاتا تھا. اس نے کہا وہ گزرا، اس نے کہا بھی کیا بات ہے، یہ کوہرام کیا بچا ہے، چیخ پکار کیا چیز ہے، یہ چیخ پکار کیوں آ رہی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ آواز کر رہا ہے کچھ ہے نا، ہیں ہاں. تو چیخ پکار کیوں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی تو کیوں رو رہا ہے، کہ یہ رو رہا ہے، یہ رو رہا ہے، کہ یہ رو رہا ہے. بات کیا ہے کہ جی لوہے محفوظ پر میری نظر پڑ گئی. ایک فرشتہ نے، جس نے اصل جو پہلے نمبر والا تھا، لوہے محفوظ پر میری نظر پڑ گئی تو میں نے دیکھا لوہے محفوظ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا ہے، کوئی بھی ایک ایسا ہے کہ جو بہت نیک ہے ہم میں سے، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ راندہ درگاہ ہو جائے گا، تھتکار دیا جائے گا یہاں سے. ایک ایسا ہے. تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں نے جب پڑھا تو نام تو لکھا ہوا تھا نہیں، میں اس لیے رو پڑا کہ کہیں میں ہی تو نہیں ہو جاؤں گا. یہ ڈر خدا کا، خوف اور دہشت، وحشت، نام تو لکھا ہوا ہے نہیں، تو خود بھی تو ہو سکتے ہیں. اب دوسرا فرشتہ جس نے پوچھا تھا اس سے بھی تو کیوں رو رہا ہے، کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ تیرا نام تھوڑی لکھا، کہ نہیں تو ہو سکتا تو میں بھی تو ہو سکتا ہوں. اس نے بھی رونا شروع کر دیا. یہ سلسلہ چلا. ابلیس جب گزرا وہاں سے، اس نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اس کا تو حل موجود ہے. تو وہ تو بہت بڑا معالج تھا صاحب، اس کے پاس تو مسائل کا حل تھا. وہ تو عارف تھا، عالم تھا، اعلم. اس نے کہا، ابلیس نے، یہ بتلاؤ لوہے محفوظ پہ لکھا کس نے ہے یہ، کہ ایک راندہ درگاہ ہو جا کے لکھا کس نے ہے یہ. انہوں نے کہا جی یہ تو اللہ تعالیٰ شاعروں نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا، قلم
قلم وجود میں آ گیا، لوہے محفوظ وجود میں آ گئی، قلم کا حکم ہوا کہ لکھتا چلا جا، جو کچھ ہونا ہے وہ قلم لکھتا چلا گیا۔ تو لکھا کس نے لوہے محفوظ پر؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا، یعنی حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ تو اس نے کہا ابلیس نے کہ جس نے لکھا ہے وہی تو مٹا سکتا ہے، وہی تو یہ فیصلہ واپس لے سکتا ہے جس نے لکھا ہے۔ تو پھر کیسے ہوگا جی؟ وہ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا کیسے۔ اس نے کہا اسی سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں وہ محروم اور راندہ در کا ہمیں نہ بنائیو، اسی سے مانگو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہی کے تو ذہن میں یہ بات آئی، آپ یہ سمجھے، آپ ہی کے ذہن میں حل ہے، وہ دعا بھی ہمیں کہاں کرنا آتی، پھر تو آپ ہی کرائیے، ہم تو آمین کہہ دیں گے۔ اب اس نے جو دعا کرانے شروع کی، اے اللہ یہ سب تیرے خوف سے رو رہے ہیں، ان سب کو محروم ہونے سے محفوظ فرما، ان سب کو راندہ درگاہ ہونے سے محفوظ فرما۔ وہ رو رو کر کہیں کہ آمین، تو جنہوں نے آمین کی اور جن کے لیے دعا کی وہ قبول ہو گئی۔ اس کا ذہن ہی نہیں کیا کہ میں خود بھی، تو وہ بھی ایک سبب بن گیا ہے نا صاحب۔ تو آدمی جب گنے تو خود کو بھی اس میں شامل رکھے، ہے نا۔ اسی لیے بہت سے حضرات کہتے ہیں بھی کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے۔ آپ سہارا لگا لیا کریے نا کسی چیز کا، یار کوئی تکیہ یا تکیہ ایسا کچھ ہو۔ ہاں صاحب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر کے حوالے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ اس امت کی عمریں بنسبت پہلی امتوں کی بہت چھوٹی اور کم ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ شاعروں نے اپنے فضل سے ایک ایسی رات مقرر فرما دی کہ جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت کیے جانے سے زیادہ ہے، 84 برس کے قریب۔ لیکن اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اس کی تلاش میں کوشش کریں اور ثواب بے حساب پائیں۔ جہاں ایک بات ہے کہ صاحب شب قدر تلاش کرو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، تو ایک حکمت اس کو چھپا دینے کی یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ شب قدر آج ہے، ویسے تو وہ شراب پیتا، جوا کھیلتا، فرائض چھوڑتا، جو گناہ کرتا گناہ ہی ہوتا، یہ جب شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، تو یہ جاننے کے بعد کہ یہ شب قدر ہے، اگر کوئی بھی گناہ کیا جاتا تو وہ بھی 1000 مہینوں سے زیادہ ہو جاتا، 84 سال سے زیادہ ہو جاتا، یعنی زندگی تو کم اور وہ ایک گناہ اس سے بڑا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اچھا، اللہ کے ہاں لینے میں اور دینے میں بھی فرق ہے۔ اگر کوئی گناہ لے کر کے آ رہا ہے تو اس کو اتنا ہی ملے گا عذاب جتنا کہ کیا ہے، نیکی لے کر کے آ رہا ہے تو کم سے کم بات ہے 10 گنا۔ تو ایسا نہیں کہ گناہ بڑھا کر کے عذاب ہو، نہیں، گناہ کا تو اتنا ہی رہے گا، لیکن نیکی کا بڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ جان بوجھ کر کے کہ یہ شب قدر ہے اور پھر بھی کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا عذاب بڑھ جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے یہ تو امت مسلمہ پر بہت بڑا کرم ہوا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا۔ اور ثواب بے حساب پائیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ 29ویں شب اور 27ویں شب میں سب سے زیادہ احتمال ہے۔ ان اولیاء اللہ کا معاملہ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ 21ویں شب آئے تو اس طرح فضائل بنا کے سنائے کہ یہی ہے جی، کہیے۔ ہاں، 21ویں شب آئے تو بیان کر رہے ہیں کہ صاحب 21ویں شب میں احتمال ہے۔ 23ویں شب آئے تو اس کے اندر پوری رات جگا دینا۔
25ویں شب آئے تو اس کے فضائل سنا دیں میں، 27 میں آئے تو اس کے لیے حدیث آ کر کے پیش کر دیں، 29 میں آئے تو اکابر کے واقعہ سنا دیں میں، سب کے اندر کھڑا کروا دیتے. یہ سوچ رہے ہیں آپ؟ تو حدیثوں میں ہے اسی انداز سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 29ویں اور 27ویں شب میں زیادہ احتمال ہے. ان راتوں میں بہت محنت سے عبادت اور توبہ و استغفار اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے. دیکھ لیجئے عبادت کئی طرح کی ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم صرف اور صرف ایک ہی عبادت میں لگیں. مثلا پوری رات نوافل ہی پڑھتے رہے، مثلا پوری رات تلاوت ہی کرتے رہے. ہر ایک عبادت ہے. اچھا ایک عجیب بات، پروردگار کا کرم اور فضل کہ تلاوت کرنے کے لیے فرمایا کہ جو تلاوت کرنے والا اگر تلاوت کر رہا ہے تو جو دعا مانگنے والوں کو ملے گا اللہ تعالیٰ اس تلاوت کرنے والے کو بغیر دعا کیے تلاوت بھی دے دے گا. لیکن پھر بھی مجموعہ ہونا چاہیے، گلدستہ ہونا چاہیے، یعنی کہ کچھ دعائیں ہوں، کچھ تلاوت ہو، کچھ نمازیں ہوں، کچھ تسبیحات ہوں، کچھ مراقبہ ہو کہ آدمی فکر مندی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اور غور و فکر کرے میں نے کیا اچھا کیا برا کیا کیا. یہ سب چیزیں جمع کر لے تھوڑی تھوڑی کر کے. ان راتوں میں بہت محنت سے عبادت اور توبہ و استغفار اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے. اگر تمام رات جاگنے کی طاقت یا فرصت نہ ہو تو جس قدر ہو سکے جاگے، جس قدر ہو سکے جاگے. میں رمضان میں ایک جمعہ مستقل اس میں بیان کرتا ہوں کہ جو سوت ہے وہ کھوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے. جو لوگ سو رہے ہیں اگر وہ کچھ پا نہیں رہے تو کچھ کھو بھی نہیں رہے. جو سو رہے رمضان کی راتوں میں سو رہے ہیں، تو جو سو رہے ہیں اگر وہ نیکیاں نہیں کما رہے تو گناہ بھی تو نہیں کما رہے. اور جاگنے والے دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. اگر وہ نیکیاں کمانے کے لیے جاگ رہا ہے تو بہت مبارک، اور اگر وہ جاگ رہا ہے اس لیے کہ اپنی قیمتی رات کو ماہ مبارک کی ضائع کر دے موبائل کے اندر فلمیں. میں دیکھتا ہوں ہو سکو میں کبھی جب جاتا تھا شہر میں 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب، اب میں چھوٹے محلے میں سے موبائل لیے بیٹھے ہوئے ہیں ماہ مبارک پوتر پاکیزہ راتوں میں، اور وہ کوئی فلمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی باتیں کر رہے ہیں، آپس میں گپ شپ کر رہے. تو اس کو کہتے ہیں وقت کا کاٹنا. وقت نہیں کٹ رہا، کاٹنا. پہلے زمانے میں لوگ سفر میں جاتے تھے تو تاش کے پتے لے آتے تھے اس طرح کے، یار وقت پاس ہو جائے گا ذرا. تو وقت پاس کرنے کے لیے تھوڑی جاگنا ہے، یہ تو عبادت کے لیے جاگنا ہے. اگر تمام رات جاگنے کی طاقت اور فرصت نہ ہو تو جس قدر ہو سکے جاگے اور نفل نماز یا تلاوت قرآن یا ذکر یا تسبیح میں مشغول رہے. اور کچھ نہ ہو سکے تو عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا اہتمام کرے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ بھی رات بھر جاگنے کے حکم میں ہو جاتا ہے. ان راتوں کو صرف جلسوں تقریروں میں صرف کر کے سو جانا بڑی محرومی ہے. تقریریں ہر رات ہو سکتی ہیں، عبادت کا یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا. البتہ جو لوگ رات بھر جاگنے کی ہمت نہ کریں وہ شروع میں کچھ وعظ سن لیں، پھر نوافل اور دعا میں لگ جائیں تو درست ہے. رمضان المبارک کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. انی بھی ہے، انا بھی ہے. اگر ایک آدمی اپنے لیے کہہ رہا ہے تو سنگولر ہے فاعف عنی، اور اگر کئی اور کے لیے یہ کرا رہا ہے کوئی دعا اور بھی اس میں شامل ہے تو پھر پلورل بولا جائے فاعف عنا جمع کا صیغہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے شب قدر کا معلوم ہو جائے کہ فلاں رات ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ درگزر اور معاف کرتے ہیں، درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے. آج کل کئی دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ طاق راتوں میں کون سی عبادت اور کون سا عمل کریں. اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ان راتوں میں سب سے بڑا کرنے کا کام اور عمل باری تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے. اسی لیے کئی حضرات نے یہ کہا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ بہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بات حضرت جی مولانا افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے تھے کہ استغفار
کوئی بھی آدمی کوئی بھی پریشانی لے کر آتا تو اس کو پڑھنے کے لیے بتلاتے تھے استغفار. قرآن کریم ہے نا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور اس کے بعد یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش عطا فرمائے گا. تو پہلے زمانے میں پہلے دور میں یہ کارخانے اور فیکٹریاں یہ چیز صنعت و حرفت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن کھیتی باڑی باغبانی یہی سب سے بڑا ذریعہ تھا روزگار کا، کھانے پینے کا، معاش کا. تو استغفار کثرت سے کرنے سے موسلادھار بارش ہوگی، یعنی ہریالی ہوگی، باغات اور کھلیان اچھے ہوں گے. اس سے استدلال کر کے علماء بہت سے یہ کہتے ہیں کہ استغفار پڑھنے سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، استغفار سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے اس رات اور پورے آخری عشرے میں باری تعالیٰ سے خوب خوب معافی مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اب ماشاءاللہ نظر بدور نوجوان ہمت والے بھی ہیں یہاں. دیکھیے آپ حافظ محمد اذہان صاحب ماشاءاللہ گٹھیلا بدن، محنتی جفاکش آدمی ہیں. یہ تین ماشاءاللہ 4 عمر سوم کے طالب علم ہیں، عربی پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، صحت مند ہیں. آپ ہمت ہار جائیں گے، یہ نوجوان ہمت نہیں ہارنے کے. لیکن کیا ہے وہ تو ہماری غلطی رہی جو اپن نے پہلے سے ان کو اچھی طرح نہیں بتلایا کہ بیٹا رات کو تو سونے کا وقت نہیں ہو، صبح سو جانا، 6 گھنٹے کا موقع دیا جائے گا اور رات جہاں تک ہو سکے جاگا جائے. اب ان کو پتہ چل گیا، انشاءاللہ دیکھیے آپ یہ اور سے کم نہیں رہیں گے انشاءاللہ. ہاں سمجھ رہا بیٹا. ہم لوگ جب چھتہ مسجد دارالعلوم میں اعتکاف جاتے تھے حضرت مفتی صاحب کے، تو میں تو عموماً آخر عشرے کا تو سنت موقعہ کرتا تھا، باقی کا نفلی کرتا تھا. تو مفتی مسرور مرحوم اور میں ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہیں بھی، 7-8 پارے مولوی کرام صاحب سنا دیا کرتے تھے. بہار گڈا کے تھے، سردار شہر میں تھے، بھی 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، دہلی ریلوے اسٹیشن پہ تھے وہ. تو پڑھتے تھے. تو میرے چاند اب تم دوست ہو، ساتھی ہو، تو جہاں اور دوسرے بہت سارے کام اور کھیل کرتے ہوں گے ساتھ میں، تو یہ بھی تو کرو شوق پورا کہ آپس میں کھڑے ہو جاؤ، 3 جنے ہو، 1 آگے بڑھ جاؤ، 2 پیچھے ہو جاؤ، شروع ہو جاؤ پارا. میں نے قصے واقعے سنائے بزرگوں کا، نہ سنائے ہے نا بیٹا. نیت باندھی اور قرآن پاک پورا ہو گیا. تو یہی تو ہمارے کرنے کی، دکھانے کی. اچھا ایک بات اور عرض کروں، ہم جیسے بڈھے کھڈے، سفید داڑھی ہو گئی ہے نا، آنکھیں کمزور ہو گئیں، منہ میں دانت نہیں رہے، پیٹ میں آنت نہیں رہے، گھٹنے لڑکھڑانے لگ جاویں، بدن لاغر ہو جاوے، جیب خالی ہو جاوے، پیٹ خالی ہو جاوے، ایسے موقع پہ تو ہماری تو مجبوری ہو جاتی ہے. کیا گناہ کرنے جائیں، کہاں جائیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کے لیے کہ بیگ بیلنس ہی ضبط ہو گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لیکن نوجوانی کی عبادت وہ انتہائی شوق کی ہوتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے، شیخ سعدی شیرازی نے کہا ہے نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ ہم شبت پرہیزگار. یعنی اس نے یہ کہا ہے شیخ سعدی نے کہ جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کی عادت رہی ہے. جوانی میں توبہ کرنا یہ تو نبیوں کا شیوا رہا ہے. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شکار سے پرہیز کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو کرے گا کیا؟ وہ بھاگ سکتا ہے کہ ہرن کے پیچھے وہ یا خرگوش کے پیچھے؟ تو پرہیزگار بن کے بیٹھ گیا بیچارہ وہ تھا. تو اس لیے میرا چاند ہے نا، یہ تو ہوئی آپ کی بات. اب بزرگوں کی بات الگ ہے. بزرگوں کے تو سفید داڑھی کو دیکھ اللہ تعالیٰ شرما جاتا ہے. بزرگوں کے بوڑھوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. وہ فضائل بعد میں سنانے کے بعد ان کو، آپ کو نہیں. فرائض اور حقوق کی ادائیگی، ان دنوں ٹائم ٹیبل طے کر کے اعمال و عبادات کی مقدار بڑھائی دی جائے. دونوں چیزوں میں بڑھنا. حضور پاک علیہ السلام کی عبادت، حضرت عائشہ کہتے ہیں نا کہ لا تسأل عن طولہن و کثرتہن، کہ حضور پاک علیہ السلام کی عبادت اور رمضان میں پھر نہ پوچھ وہ کتنی لمبی ہوتی تھی، یعنی قیام کتنا لمبا، رکوع کتنا لمبا، سجود کتنا لمبا. حضور پاک علیہ السلام کا دعائیں وہ کتنی لمبی. میں نے کہا تھا نا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پیچھے نیت باندھ لی، رات کو قیام اللیل میں نیت باندھ لی، سجدے میں جگائے تو ان کو خطرہ ہوا وہ نکسیر نہ بے پڑے،
मजबूरी हो गई उनके बेचों के, भारी बदन की थी। एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, मैंने कहा था ना कि हुज़ूर ने इतना लंबा सजदा किया कि उनके जहन में यह ख्याल गुजरा कि कहीं अल्लाह ताला ने बुला तो न लिया अपने यहाँ। उन्होंने हाथ लगा करके देखा। अच्छा अंदाज़ लगाइए हाफिज़ अमान भाई, अपन ने कभी ज़िंदगी में इतना ऐसा सजदा कभी किया अपन ने अपनी ज़िंदगी में कि देखने वाला ने सोचा हो कि यार ये तो चला गया अल्लाह में? नहीं किया ना, तो करना चाहिए अपन को ऐसा, है ना। इबादत मिक़दार बढ़ा दिया। जितने फ़राइज़ और वाजिबात, नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, कर्ज़, मीरास और दीगर हुकूक़ुल्लाह व हुकूक़ुल इबाद ज़िम्मे में हों, उनकी अदायगी का एहतमाम फ़िक्र से किया जाए। कल की जुम्मतुल वदा की जामा मस्जिद की मेरी 13 मिनट की तकरीर, 13 मिनट का बयान है, तो वो मुताल्लिक़ ग्रुप पर आया है, उसको किसी वक्त सुन लीजिएगा सब। उसमें 10 बातें बयान की गई हैं, उसमें ये चीज़ भी है जो इसके अंदर आई है। समझ रहे हैं ना जनाब साहब। चंद मुंतखब आमाल, बहुत सारे हैं अमाल, तो क्या क्या करें क्या ना करें। मुंतखब, आसानी के लिए चंद आमाल तजवीज़ किए जाएँ ताक रातों में शब बेदारी और शब कदर की फजीलत पाने के लिए उनका एहतमाम किया जा सकता है, उनका एहतमाम किया जा सकता है। नंबर 1, नवाफिल की कसरत। मैंने रात को मेरे साथियों से किसी से कहा था कि एक तो मैं ये कहता हूँ कि देखो रात को भी ऐसा हुआ था, पौने 2:30 बजे कोई किसी को उठा रहा था। कौन उठा रहा था? मैंने मना किया था। ये मुफ्ती अफसार साहब उठा रहे थे 2:30 बजे। जो उठ गए थे वो तो उठ ही गए थे। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार तुम उन्हीं को उठाओ जिन्होंने कह रखा हो कि मुझे उठाओ। उठाओ मत, उन्हीं को उठाओ जिन्होंने कह रखा हो। जिन्होंने नहीं कहा उनको मत कहो। ये तो शौक़ की चीज़ है, जो उठे बहुत अच्छा, नहीं उठे तो फ़र्ज भी नहीं है ना भाई। लेकिन हकीकत यह है कि हमें इन चंद 4-5 रात रह गई हैं, इसकी कदर करने के लिए कोशिश तो यही करना चाहिए। मैं जो कहता हूँ ना कि कमर सीधी कर लो, कमर सीधी कर लो और लाइट बंद कर लो, उसका मतलब यह नहीं होता कि 3 घंटे तक खर्राटे लेकर सोएपन। उसका मतलब ये होता है कि कमर थोड़ी सीधी कर लो ताकि थकान उतर जाए। इंसान कमज़ोर है बदन का, चलो आध घंटे 1 घंटे थोड़ा आराम कर लिया, हल्की सी आँख लग गई कोई बात नहीं, और फिर इबादत में निशात चल जाए। सोने के लिए वक्त है, वो उसकी कमी नहीं है भाई। 24 घंटे में 6 घंटे सोना है ना आपको, तो बजाय आप रात के सुबह फजर बाद सो जाइए। और यह बात कई दफ़ा पहले भी आ चुकी है कि रमज़ानुल मुबारक में दिन से ज़्यादा कीमती रातें हैं, है ना। और 25 तो बहुत ही अहम है। एक मक़ौला है अरबी का, खैरुल उमूरी औसतुहा, यानी सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो दरमियानी होती है। जो सबसे बेहतर चीज़ होती है वो दरमियानी होती है, मक़ौला है। अब ये 25 बशर की दरमियानी है कि नहीं है ना। इसलिए इसका इन रातों में नफल पढ़ने का, तो मैं ये कह रहा था कि तरावीह की नमाज तो जमात के साथ हो ही रही है। वो तो अपन कितनी ही सुस्ती बढ़ते हैं, अपना इमाम 20 रकातें करवाई देगा, वो 40 सजदे करवाई देगा। लेकिन और इसके साथ क़यामुल लैल में जमात हो रही है, तो चलो सबके साथ में बहती गंगा में अपन भी हाथ धो लेते हैं, सबके साथ अपन भी नमाज पढ़ लेते हैं। उन 2 से हट कर के अपने अपने शौक़ से 2-3, 2-4 अगर कहीं पढ़ना चाहें तो कितना अच्छा लगे। पूरी रात हम खानक़ाह में हमने देखा, पूरी रात कहीं ना कहीं तो होता रहता था। एक और बात, अब मौके मैंने क्या होशियारी करी, उनका 2.5 पारा रह गया था। उन्होंने देखा यार एहतिकाफ में तो बहुत सारे मौलवी भी है, मुफ्ती भी, कारी भी हैं, तो उन्होंने बहलाया बुझलाया तैयार किया, माशाल्लाह 2-4 हाफिज़ तैयार हो गए, आधा कर उनके 2.5 पारे तरावी वाले पूरे करवा दिए, है कि नहीं है। मेरा नवी तारीख का रह गया था, तो मुफ्ती वो कर सके करके 2 दिन में मैंने भी अपना तरावी भी पूरा कर लिया। हम एहतिकाफ वाले साथियों में और खादिमों में अगर किसी की किसी दिन की कोई तरावी छूटी भी हो, मिसाल के तौर पर कभी इत्तेफाक छूट गई हो अगर, तो अपन ये मालूम करके कि वो उस तारीख़ को उस तरावीह में कौन सा पारा पढ़ा गया था, तो अपने पास इतने सारे हाफिज़ माशाल्लाह हैं, किसी हाफिज़ को तैयार कर सकते हैं कि जी मेरी फला दिन की तरावी छूट गई, और ऊपर छत पे चल कर के आप यहाँ ना पढ़ेंगे, हम छत पे आप हमें ये पारा सुना दीजिए। तो इन 2 से तरावी और क़यामुल लैल से हट कर के भी हाफिज़ लोग अपने शौक़ पूरे करें, कितना अच्छा लगे। 9 उम्र लड़के जिनके उछलने कूदने की उम्र है, और वो माह मुबारक में अल्लाह के सामने आंसू बहा रहे हों, खड़े हुए हों, तुम्हारे तुफ़ैल सदक़े के अंदर हमारे भी
بیڑا پار ہوگا، ہے نا میرے چاند ہیں. تو ایک تو نفل نماز بڑھا دیا ہے. ان راتوں میں نفل پڑھنے کا کوئی طریقہ خاص شریعت مطہرہ میں ثابت نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ جو کہتا نا صاحب دین بہت مشکل ہے صاحب، تلوار سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے تیز ہے، بالکل نہیں. قرآن نے تو یہ کہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج رکھا ہی نہیں ہے. لیس علی الاعمى حرج، نابینا پہ کوئی حرج نہیں ہے، بیمار پہ کوئی حرج نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی تو چاہتا ہی نہیں ہے، دشواری تو چاہتا ہی نہیں ہے. اور حدیث میں کریے ان دین یسر، دین آسان ہے. تو یہ مشکل ہم نے کہاں سے بنا دیا؟ ہم نے مشکل کیسے بنایا؟ شریعت نے تو یہ کہا کہ بھائی آپ یہ نماز پڑھ لیں. کون سی نماز؟ ارے وہی تو جو روزانہ پڑھتے ہو. کس طرح سے؟ ارے بھائی اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 4 رکعت کر کے جو ثنا سبحان اللہ کلمہ پڑھتے ہو، فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی رکوع یا سورت ملا لیتے ہیں، وہی رکوع کے اندر سبحان رب العظیم، سجدے میں وہی سبحان رب الاعلیٰ، وہی تشہد کے اندر تحیات، وہی قاعدہ اخیرہ میں درود شریف اور دعا کے ساتھ تحیات. اس کے علاوہ ہے کیا؟ جو پڑھتے چلے آ رہے ہو وہی پڑھ لو. شریعت نے تو یہ بتلایا ہے. اب اس کو ہم نے جو مشکل بنایا، اس طرح سے پڑھی جائیں گی، پہلی رکعت میں فلاں ہی صورت اتنی بار پڑھی جائے گی، دوسری رکعت میں فلاں والی صورت وہ اتنی بار پڑھی جائے گی. نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہا کے کلام میں کہیں پڑھا آج تک. یہ مشکل بنایا ہے بھائیوں نے، شریعت نے نہیں بنایا. شریعت نے تو آسان رکھا ہے. اور یہ آسانی نہیں ہے کیا؟ تراویح میں آپ نے خود نے 30 پارے کو نہیں سن رہے بھائی، نہیں پڑھا رہے آپ، لیکن شریعت نے کتنی بڑی آسانی کر دی کہ آپ اگر حافظ نہیں ہیں، کسی حافظ کے پیچھے کھڑے ہو جائیے، اس کا پڑھنا قبول، آپ کا سننا قبول. بے شک، بے شک، ہے کہ نہیں ہے؟ تو دین تو آسان ہوا. بالکل آسان. اس لیے عام طریقے پر ہی نفل ادا کریں. البتہ صلاۃ التسبیح کا خاص طریقہ ہے، تو وہ حدیث سے ثابت ہے. صلاۃ التسبیح کا ایک خاص طریقہ ہے اور وہ حدیث سے ثابت ہے. صلاۃ التسبیح کا طریقہ مختصراً آسان اور عام طریقہ یہاں لکھا جاتا ہے. 4 رکعت میں کل 300 بار یہ تسبیح پڑھیں گے. ایک بات تو کیا ہے، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے معنی تو ہیں کچھ اور اپن مراد لیتے ہیں کچھ اور. تسبیح اپن کہتے ہیں اس کو، وہ جو دانے کی ہوتی ہے نا، 100 دانے کی، 33 دانے کی، اسے کیا بولتے ہیں؟ تسبیح. وہ تو اس کا نام اب تسبیح اپن نے رکھ دیا. عربی میں اس کو تسبیح نہیں کہتے، اس کو تو مذکرہ بھی کہتے ہیں. اچھا، مذکرہ کے معنی یاد دہانی کرنے والی. وہ تسبیح جب ہاتھ میں آئے گی تو آپ کو یاد آ جائے گی، نہیں آئے گی؟ ہاں، مذکرہ. تذکرہ کہتے ہیں ٹکٹ کو. خیر، تو تسبیح تو اپنے نام رکھ دیا. تسبیح در حقیقت کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں تسبیح. تو کتنی مرتبہ؟ 4 رکعت میں کل 300 بار یہ تسبیح پڑھیں گے. تو تسبیح 300 نہیں ہے، وہ سبحان اللہ والی بات وہ ہے 300. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا ہی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی کیا جائے کہ اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لیں کبھی کبھی. چونکہ بعض روایتوں میں اس طرح بھی ہے، تو زیادہ تر تو اس طرح سے کہ آسانی بھی ہے، جلدی بھی پڑھنے میں آ جائے گا، ہے نا صاحب. اور کبھی کبھی اس نیت سے کہ نہیں دوسری روایات میں اس طرح ہے تو چلو اس اضافہ کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں جس دن ٹائم زیادہ ہو اپنے پاس. اب ہاں جی ایک عجیب سی بات عرض کر رہا ہوں میں. ایک ہمارے بزرگوں میں سے ہیں حضرت مولانا شاہ اسد اللہ رامپوری، میرے دادا استاد، بہت بوڑھے نحیف کمزور تھے. وہ ان کے جو خادم تھے وہ ان کو گود میں اٹھا کر، قاری احمد گورا، گود میں اٹھا کر کے ادھر سے ادھر لے کے جاتے تھے، گود میں اٹھا کر کے. تو وہ ناظم صاحب مولانا شاہ اسد اللہ صاحب، ان کے کپڑے حضرت قاری صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ دھوتے تھے. جب وہ حضرت صاحب نہیں بنے تھے، طالب علم تھے، وہ دھوتے تھے. تو ایک بار کیا ہوا کہ وہ کپڑے دھونے جو بیٹھے، حضرت قاری صدیق صاحب اپنے بزرگ کے کپڑے دھونے جو بیٹھے، تو ہاتھ پڑا جیب پر، جیب میں کچھ تھا. اب انہوں نے جو نکال کے دیکھا تو وہ چھوٹی سی ڈائری تھی. اس کو کھول کے دیکھا، بھائی بھیگ تو نہیں گئی. اس کو جو کھول کے دیکھا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا،
5 बार, आज 7 बार, आज 6 बार, आज 5 बार, आज 7 बार, ये लिखा हुआ था डायरी में अलग अलग, आज इतनी बार, आज इतनी बार। आज हज़रत क़ारी सिद्दीक़ अहमद साहब ने खैर कपड़े धोए सुखाए, उनको दिए और वो डायरी ला करके हज़रत को पेश की कि हज़रत कपड़े में आपकी ये निकल गई, इसमें रह गई थी जेब के अंदर। फिर दबे लफ्ज़ों में कहा कि हज़रत माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे एक गलती हो गई। उन्होंने फरमाया भी क्या कि जब हज़रत गलती ये हुई कि वो मैंने डायरी खोल के देख ली तो उसमें ये लिखा हुआ पढ़ लिया मैंने, आज 5 बार, आज 7 बार, आज 6 बार, आज ये मैंने पढ़ लिया था। खैर फिर हिम्मत करी आगे की, हज़रत ये क्या है, ये इतनी बार क्या है? उनका राज था, उन्होंने कहा मैं किसी को बतलाता नहीं, किसी को बतलाया नहीं मैंने। फिर हज़रत बताइए ना क्या है ये? फरमाया इतनी मरतबा रोज़ाना सलातुत तस्बीह पढ़ता हूँ। ये 7 बार, 5 बार, 6 बार, इतनी मरतबा रोज़ाना सलातुत तस्बीह पढ़ता हूँ। जितने दफ़ा होते हैं 24 घंटे में वो लिख देता हूँ, इतनी मरतबा सलातुत तस्बीह पढ़ता हूँ। जबकि नाज़िम आला थे जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के और उस्ताद हदीस थे, तो उनके ज़िम्मे तो बहुत काम थे, तब पढ़ते थे इतना। अच्छा, जवाब कोई ना दीजिएगा, बस अपने दिल में खुद ही सोच लीजिएगा, क्या हम में से कोई ऐसा है जिसने ज़िंदगी में कभी 7 मरतबा सलातुत तस्बीह 24 घंटे में कभी पढ़ लियो, 5 मरतबा कभी पढ़ लियो, 3 मरतबा कभी पढ़ लियो, 2 मरतबा कभी पढ़ लियो? मेरे ख्याल से हुस्न इत्तेफाक से किसी ने पढ़ी होगी, वरना आम तौर पर जो पढ़ते हैं वो भी, जो जुमे में हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ते हैं, वो भी ये समझते हैं हम सलातुत तस्बीह के पाबंद हैं। अगर आप सलातुत तस्बीह 24 हफ्ते में 7 दिन में 1 बार पढ़ के पाबंद हैं, तो क़ारी सिद्दीक़ अहमद बांदीवी के लिए कौन सा लफ्ज़ लाएंगे आप, जो 5 और 7 दफ़ा पढ़ रहे हैं? क्यों जी शाहरुख बिलाल साहब? यार एक घड़ी होना चाहिए यहाँ सामने, तो दिख जाए पर टाइम, क्योंकि और चीज़ बात करी जाती है फिर। एक तो मेरे चांद आप सबूत पेश करो कि नौजवान हो, एक सबूत पेश करो कि आप नौजवान हो। क्यों? क्योंकि जैसे मैं सहारा लगा के बैठा हुआ हूँ तो मुझे तो इकरार है कि भाई मेरा तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन आप जिस अंदाज में बैठ रहे हैं तो खामखा में शक को ये करेगा यार आप तो नौजवान अभी। तो नौजवानी को सबूत ये पेश करो, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, सफ़ेद रीश हैं, उन हजरात को मौका देना चाहिए इस यहाँ से सहारा लगा के बैठने का, है ना? अभी नहीं, कल से, है ना? तो कितने मरतबा पढ़नी है सलातुत तस्बीह के अंदर? वो तस्बीह 300 मरतबा 4 रकअत में मिला करके। आज रात को किसी के साथ वाक़या पेश आया था, शायद तुमने सुनाया था या किसी ने सुनाया था मुझे, कि वो सजदा सहू की ज़रूरत पेश आ गई थी, तो सजदा सहू में भी पढ़ें या ना पढ़ें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सलातुत तस्बीह में सलातुत तस्बीह में अगर कोई भूल चूक हो गई, जैसे सजदा सहू वाजिब हो गया, तो चूँकि सलातुत तस्बीह 4 रकअतों में 8 सजदे हैं, 8 सजदों में हर सजदे में 10-10 मरतबा पढ़ते हैं ना, तो अब ये 9वां सजदा हो जाएगा सजदा सहू अगर किया जाएगा, बल्कि 9वां और 10वां 2 सजदे हैं, तो क्या इन 2 सजदों में भी वो तस्बीह पढ़ रही है? ये एक सवाल करते हैं बहुत से लोग। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो बताइए ना 300 है, वो तो तादाद बढ़े तो वो बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो, पहली रकअत में सुभानक अल्लाहुम्मा के बाद 15 बार ये तस्बीह पढ़ें, 15 बार सुभानक अल्लाहुम्मा के बाद। फिर सूरह फातिहा और सूरत के बाद रुकू में जाने से पहले 10, यानी ये याद रखना चाहिए कि हर रकात में 75 बार पढ़नी है, हर रकात में 75 बार पढ़नी है। 15 बार सिर्फ 1 बार, 15 बार जो पढ़ेंगे वो सिर्फ सुभानक अल्लाहुम्मा के बाद 1 बार बस। उसके बाद जब भी पढ़नी है 10 बार पढ़नी है। वो तादाद 10 की, वही तादाद 10 की, है ना, बगैर पढ़े याद रखना चाहिए उनको 10 मरतबा। अच्छा, गिनने का भी एक मसला है। अगर ज़ुबान से पढ़ दिया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर 1, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर 2, अगर ये गिनती ज़ुबान से गिन दी तो नमाज फासद हो जाएगी, मालूम है। और तस्बीह हाथ में लेकर के पढ़ना, उसमें कराहत है, नमाज टूटेगी तो नहीं, कराहत है, यानी ऐसा ना करें तो अच्छा है। सबसे आसान तरीक़ा यह है कि जैसे हाथ यहाँ रख रखा है तो एक उंगली में 3 पोरवे हैं, एक उंगली में 3 पोरवे हैं,
تو जौन सा पढ़ रहे हैं अपन वही उंगली दबावें। तेज रखी हुई तो है, रखा हुआ होना अलग है, 5 उंगलियां रखी हुई हैं हाथ पर, लेकिन जिस पे पढ़ रहे हैं जिस उंगली पे उसको दबा ले में। और दबाने के अंदर भी फिर अंदाज होगा, वो तो आदत हो जाती है कि यानी पहले इसको शुरू के जड़ वाले पौरवे को दबा लें, फिर उससे बीच वाले को दबावें, फिर आखिर पे ज़रा जोर दे लें, तो ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कौन से दफ़ा का पढ़ रहे हैं। और किसी देखने वाले को ये भी एहसास नहीं होगा कि ये गिन भी रहे हैं। बागबान भी खुश रहे, राज़ी रहे, सयाद भी। फिर सूरह फातिहा और सूरत के बाद रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू में रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बिल अज़ीम के बाद 10 बार पढ़ें। रुकू से उठ करके समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द के बाद 10 बार पढ़ें। ज़रा गिनना, सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद 15 बार। 15 जी। फिर रुकू में जाने से पहले 10 बार। कितने हो गए? 25। 25। फिर रुकू में 10 बार, फिर कौमे में 10 बार, फिर सजदे में 10 बार, फिर जलसे में 10 बार, फिर दूसरे सजदे में 10 बार। 75। ये हो गए 75। एक तरीका तो ये है, दूसरा एक तरीका और भी है। चलो खैर ये आसान है। हाँ ये आसान है। इस शब में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से मांगा जाए। कुरान हदीस की दुआओं के अलावा जिस कदर हो सके दुआ के आदाब को मलहूज़ रखते हुए बारी ताला से अपने वालिदैन अहले खाना रिश्तेदार सबके लिए दुआ मांगी जाए। जिस तरह दुआ कराने वाले दुआ कराते हैं तो बहुत ध्यान तवज्जो से सुनना चाहिए और आमीन कहना चाहिए, है ना साहब। हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सलीका आएगा कि अल्लाह से इस तरह से मांगा जाता है, इस तरह से लिया जाता है। क्योंकि कई बातें जो अपन चाहते हैं अपने दिल में तो मराद होती है ये काम हो जाए, लेकिन अपने को अल्लाह ताला शानों के सामने रखने का सलीका नहीं है। तो जब इज्तिमाई दुआ होती है तो उसमें ध्यान तवज्जो से शरीक हों तो अपने को अंदाज़ा होगा कि ये वाली बात अल्लाह से इस तरह से मांगते हैं, ये वाली बात इस तरह से मांगी जाती है, तो जरूर होता है। इसके बावजूद इसको काफ़ी नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए कि इज्तिमाई दुआ एक असरबाद हो गई, इज्तिमाई दुआ एक रात को 11 बजे हो गई, या इज्तिमाई दुआ मुख्तसर वाली चलो क़यामुल लैल में हो गई। अकेले तन्हाई में बैठ कर के अल्लाह के सामने खुद भी इनफरादी तौर पर दुआ मांगी जाए। क्या हुआ कि खाना काबा के पास, मैंने पहले भी जिक्र छेड़ा था, ये वाली बात रह गई थी, मैदान अरफात में और खाना काबा के मुल्तज़म के पास इधर और जो मकामात हैं दुआ की कबूलियत के, अजीब और गरीब अंदाज से लोग दुआएं करते हुए दिखते हैं। यानी दुआ तो वो मांग रहा है और दिल इसका दुखने लगता है। मेरे बस वो होता तो मैं तो पूरी कर देता इसकी मुराद। इस अंदाज से लोग तड़प करके आहो बुका के साथ और ज़ारो कतार आंखों से आंसू बह रहे हैं, पूरा बदन लरज रहा है और धूज रहा है, इस अंदाज से लोग दुआएं मांगते हैं बहुत सारे। तो साहब वहाँ उलमा फुज़ला वो बड़े बलीग अल्फाज में फसाद बलागत के साथ दुआ मांग रहे हैं, जैसे अल्फाज होते हैं बहुत से अच्छे अंदाज से सलीक़े से अल्फाज मिला के जमा के बना के मांग रहे हैं। वहाँ बेचारा एक अनपढ़ मेवाती भी था। अब वो सोने के ये तो इतनी अच्छी दुआ मांग रहा है, इतनी अच्छी दुआ मांग रहा है। वो कहने लगा अल्लाह मुझे तो कुछ भी ना आवे, मुझे तो वैसे बखस दियो, मुझे तो कुछ भी ना आवे, मुझे तो वैसे ही बखस दियो। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो सादा अंदाज में वो जाहिल अनपढ़ आदमी बेचारा जो ये समझ रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, अल्लाह को मनवाना भी नहीं आता, मुझ में सलीक़ा ही नहीं है, मुझे नहीं आता ऐसा, तो वो बेचारा अपनी सारे कसूर मानते हुए कह देता है मुझे तो अल्लाह वैसे बखस दे, मुझे तो ऐसा नहीं आता। अगर ये जुमले उसकी दिल के गहराई से निकल रहे हैं तो मालिकुल मुल्क उसको कबूल फरमाएगा। इसलिए दुआएं तन्हाई में अकेले भी मांगनी चाहिए। दुआएं तन्हाई में अकेले भी, ये नहीं समझना चाहिए साहब हमें इतने सारे आयतों की दुआएं और हदीस की दुआएं हमें तो याद नहीं है,
اور یہ الفاظ ہمیں تو اس طرح یاد نہیں ہیں. عطا فرما، نصیب فرما، کس نے کہا؟ مانگنے والے آپ ہیں، سننے والا وہ ہے. کیا ہوا صاحب اذان بھائی؟ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے پیر تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے. ان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. ان کے بیٹے مولانا محمد یوسف وہ بیٹھے سجادہ نشین، وہ بنے ان کی جگہ پر امیر تبلیغ، وہ مقرر ہوئے. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ دل کھول کے خرچ کرتے تھے، دل کھول کے خرچ کرتے تھے. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولانا یوسف صاحب سے کہ مولانا یوسف، چچا میاں کی تو بات اور تھی. چچا میاں کون؟ شیخ زکریا صاحب کے، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ چچا تھے نا. کہ یہ مولانا یوسف، چچا میاں کی تو بات اور تھی، وہ تو پیر تھے بہت بڑے. چچا میاں کی تو بات اور تھی، تم ہاتھ روک کے خرچ کیا کرو، کچھ اتنا زیادہ مت کیا کرو. جواب دیا بھائی جی کہتے تھے شیخ زکریا صاحب کو، پورے خاندان کے، بھائی جی لینے والا بدلا ہے. پہلے مولانا الیاس مانگتے تھے اللہ سے، اب مولانا یوسف بیٹا مانگ رہا ہے اللہ سے. لینے والا بدلا ہے، دینے والا نہیں بدلا. کیوں صاحب؟ اور کیا کرنے کے کام ہے؟ مثلاً دعائیں یاد نہ ہوں تو کسی کتاب سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں. چلیے صاحب، ذکر اور تسبیح، مختلف اذکار اور تسبیحات کی جا سکتی ہیں. پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو یاد ہو وہ پڑھیے. درود شریف کی کوئی کتاب، زاد السعید یا ذریعۃ الوصول، یہ جو چہل درود اپنے یہاں پڑھتے ہیں، یہ بزرگوں کے اللہ والوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ حدیث سے لیے گئے ہیں، حدیث نبوی سے لیے گئے ہیں. اسی لیے اس کتاب کے اندر نیچے باریک الفاظ کے اندر حوالے لکھے ہوئے ہیں، کون سی حدیث کی کتاب میں ہے، یہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے نا. ہمارے بہت سے ساتھی، جو کئی ساتھی تو ایسے جو 35 سال سے، 32 سال سے، 30 سال سے پڑھ رہے ہیں پابندی سے. جس طرح تلاوت اور تسبیح اور ذکر ان کے معمولات میں ہے، اس طرح چہل صلاۃ و سلام بھی ان کے معمولات میں ہیں. افسوس یہ رہا کہ ہمارے یہاں اب وہ بیچارے ہمارے حاجی انوار حسین حاجی انوار حسین صاحب ٹونکی، ان سے حاجی لیاقت بھائی آپ اشارہ تو کرنا کہ بھائی یہاں پر جو بیٹھتے ہیں یہ مجلس کوئی ورا الورا تو نہیں ہے، ہم سبھی کو ضرورت ہے. نہ بیٹھنے کی کیا وجہ اس وقت؟ بیٹھا کریں، وہی بیٹھا کریں، سنا کریں. تو بعض ساتھی ہمارے وہ برسوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسرے کو نہ سنانے کا یہ ہے کہ آج سے 30 سال پہلے وہ ترہم تھا، آج بھی ترہم ہے، وہ ترحم نہیں ہو پا رہا. جی جی جی. جو تہنن اور تہنن تھا، پہلے تہنن تھا، آج وہ تہنن تھا، وہ آج بھی تہنن ہو رہا ہے. ایک تو یہ، دوسرے تو ہوا کیا، لیکن ان کی نیکی یہ ہے کہ انہوں نے بھی کچھ کتابیں لا کے دی تھی کہ بھئی یہ، تو ہم نے اس پر الوقف للہ کر لیا، مہر لگا دی کہ بھئی یہاں پر کام میں آ جائے کرے گی، رکھ دیا کریں گے لوگ، بہت سے لگ لے گئے. جو خاص افراد ایسے تھے جن کے بارے میں ایسا تھا کہ بھی یہ پورے سال پابندی سے معمولات میں رکھ کے پڑھا کریں گے. اب جب بھی وہ آئے تو کہیں گے جی وہ کتاب تو وہ کس نے اس نے لے لی، تو وہ تمہارا، اس کا مطلب ہر سال ایک نئی کتاب چاہیے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے انوار بھائی کو سختی سے منع کر دیا، میں ان کا خرید کے لا کے ہی مطلب دینا، دینے کے لیے جس کو ضرورت ہو وہ خود خرید کے لائے گا تو وہ قدر بھی کر لے گا. پہلے اعتکاف کے اندر یہاں میں بہت دل کھول کر کے کوشش کرتا تھا، حضرات کو مسلح اپنے پاس سے لا کے دیا کرتا تھا، مسلح جو تکیہ لا کے دے دیا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب چاند دکھ جاتا تو سب اپنا اپنا سامان تو سمیٹ کے سب لے آتے. اب میں تلاش کرتا تھا، کوئی وہاں پر پڑی بھی ملتی تو کوئی وہاں پر ٹھیکی بھی ملتی، تو پھر میں نے وہ بند کر دیا سارا سلسلہ. کیا کرتا؟ تو وہ چیز ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نمبر آئے گا تو ہم سنا دیں گے بس رمضان میں پڑھ کر کے، اس کے علاوہ معمول نہیں. اثر بعد پڑھنے کا حق ہی ان لوگوں کا ہے جو سال بھر صلاۃ و سلام کو پابندی سے پڑھتے ہیں. اگر پورے سال معمولات میں صلاۃ و سلام ان کے نہیں ہیں تو ان کو پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے.
غلط تو نہیں کہہ گیا میں؟ جی بالکل. تو کیا کیا چیز ہوئی؟ ایک تو نوافل کی کثرت ہوئی، ذکر و تسبیحات ہوئی، تلاوت کی کثرت ہوئی، اور صدقہ. یہی ہے سب سے مشکل. کیا بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب وہ گناہ نہیں چھوڑتا، فلاں گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا. ارے بھائی توبہ کرو، تو توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں صاحب گناہ پھر نہیں چھوڑتا نہیں چھوڑتا. آخر درجے میں ان کو بتلایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی یہ گناہ ہو جائے اس کے بعد میں صدقہ کر دو. بھائی صاحب 2 دفعہ 3 دفعہ کے بعد عادت چھوٹ جاتی ہے، تجربہ کر کے دیکھنا. صدقہ کرنا ہے. صدقے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا اونٹ کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کالا ہی بکرا ہوگا. وہ حدیث کے مطابق ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا وہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں. کیوں جی عامر بھائی؟ آدھا ٹکڑا بھی صدقہ کر سکتے ہیں. یہ اپنے میں بہت بڑی کمی کمزوری ہے. کیا کمی کمزوری ہے اپنے یہاں؟ یہ کمی کمزوری ہے کہ اپن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صدقہ بھی اور دعوت کرنا جسے کہتے ہیں، صدقے میں تو چلو کوئی مستحق ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، لیکن میدان عرفات میں تو 5 لاکھ روپے خرچ کر کے تو وہ حاجی جا رہا ہے وہاں پر، تو وہ کوئی فقیر ہے کیا جو 5 لاکھ خرچ کر کے جا رہا ہے؟ لیکن پھر بھی ان کو پانی پلائیں گے تو ثواب نہیں ہے؟ ثواب ہے. تو یہ تو نیکی کی بات ہے نا. مسجد میں کولر لاگے لگا دیا، امیر سے امیر غریب سے غریب سب اس کے حوالے میں. تو یہ وہ والا صدقہ نہیں ہے، فدیہ اور کفارے والا. ثواب کا کام تو ہے نا یہ. تو اپنے یہاں کیا سمجھتے ہیں اپن کہ کسی کی دعوت کریں یا کسی کو کھانا کھلائیں تو وہ ہونا چاہیے مال مسالہ. وہ تیتر بٹیر ہو، وہ بڑھیا قسم کا مرغن بنا ہوا ہو، لذیذ ہو، مزیدار ہو، جو گوڑ میں بناتے ہیں وہ ہو. ایسا نہیں ہے. وہ تو ہے وہ اچھا بنائے تو اچھا بھی دے دو، لیکن حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ شوربہ بڑھا لو. شوربہ بھیجنے میں بھی شرماؤ مت. اور حدیث میں آتا ہے لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو بفرسن شاۃ. کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو، تحفے کو کمتر نہ جانے، اگرچہ بکری کا کھر ہو. یہ بکری کا کھر کہاں سے آ گیا بھائی؟ سری جب بنتی ہے، کھر ایک تو ہوتا ہے اوپر کا کالا سا جو گھستا ہے، وہ تو خول ہوتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. وہ تو پھینک دیتے ہیں. اس کے اندر بھی تو وہ کھر ہے نا کہ نہیں؟ تو سیری بن رہی ہے تو اس میں سب سے بڑھیا چیز جو ہوتی ہے وہ تو ہوتا ہے بھیجا، مغز. میں یہ رائے دیتا ہوں سیری بنانے والوں کو، بھائی جب سیری بناؤ تو اس کا بھیجا پھوڑ کر کے اسی کے اندر بکھیر دو، ورنہ جس کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر دوسرے سب اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر اتنا رحم نہیں آتا کہ وہ دوسروں کا خیال کر لے. تو اس میں یہ ہے کہ بھیجا پھوڑ سب سے اچھی چیز سیری میں بھیجا، مغز. اس کے بعد کچھ لوگوں کو اچھا پھر نلی. بہت سے بچے ایسے ہیں کہ اور کچھ نہ دو لیکن نلی دے دی تو چاہے اس طرح سے نکلے ان کو خوشی ہو جاتی ہے بیچاروں کو. نلی کا گود وہ بھی اچھی چیز مانی جاتی ہے. کچھ چیز ایسے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ہمارا تو کام ہی زبان چلانے کا ہے، ہمیں تو زبان چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اس کے اندر وہ پسند ہوتی ہے. لیکن اس میں آخر درجے میں کھر ہوتا ہے، ترتیب سے جو چل رہا ہے کھر ہوتا ہے. اگر وہ مغز بچوں نے آپ کے یہاں کھا لیا، سیری بنی تھی تو نلی وغیرہ میں لگا دیا کام انہوں نے. اب اگر وہ ایسا ہی بچا ہے جیسے دانت کی طرف کا بچ گیا تھوڑا سا، اور جناب علی کلّا جباڑا تھوڑا سا بچا ہے اس کے اندر، یہ کھر وغیرہ بچا ہے، شرماؤ مت. ایک پیالہ پڑوس کے یہاں یہی بھیج دو. آپ کے یہاں بکری کی سری تو بنی ہے، اس بیچارے کے یہاں بڑے کے پائے بنے ہوئے مہینوں ہو گئے. مت شرماؤ. ایک بات تو یہ ہے. اب اس کو دوسری طرف بھی لو. حدیث پاک میں جو الفاظ آپ علیہ السلام کے ہیں بہت ہی جامع ہوتے ہیں. جامع کے معنی اس پر بھی فٹ، اس پر بھی فٹ. تو کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیے کو حقیر نہ جانے، مطلب دینے والی بھی کم نہ جانے، لینے والی بھی کم نہ جانے. جس کو بھیجا گیا وہ یہ نہ سوچے بھیجا تو خود نے اڑا لیا، مری بھیڑ خواجہ جی کے نام. ایسا نہیں، اس کو وہ بھی قبول کر لے. ارے بھائی یہ بھی کیا کم بات ہے؟ تم اس کی کیا لگ رہی، تم اس کی کیا لگتی ہو؟ لینا دینا کچھ نہیں. لے دے کر کے یہ ہے کہ ابھی چلو محلے میں رہتی ہو اور سنو، اس کو یہ خیال تو آ گیا کہ آپ کے ہم بھی کچھ بھیجے. یہی خیال آ جانا کیا کم ہے؟ تو اس لیے صدقہ
تو صدقے کے معنی یہ نہیں ہے کہ یار یہ تو ایک 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر کے تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو حساب سے لے کر کے آئے ہیں، تو اب یہاں پر کہاں سے لائیں گے؟ تو اگر کھجور کا ٹکڑا بھی ہے تو وہ بھی دینے کے اندر تکلف نہیں کرنا چاہیے، کم مت سمجھو اس کو۔ حج اور عمرے میں جاتے ہیں تو جنایات کہتے ہیں اس کو، کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی پورتی کرنے کے لیے سب سے بڑا والا تو ہوتا ہے اس کے اندر بدنا، یعنی ایک اونٹ، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں ہم جب گئے تھے جب حساب لگایا تھا 21,000 سے کم کا نہیں بیٹھ رہا تھا، سب سے سستا بندہ، اور اس میں پھر بکرا بھی ہوتا ہے، پھر اس سے کم میں چل کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 1.25 کلو آٹا بھی بنتا ہے، اور اس میں نیچے آ کر کے 1 مٹھی گیہوں ہوتا ہے۔ تو صدقہ صرف وہ نہیں ہے پورا اونٹ کا ذبح کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، 1 مٹھی گیہوں یا 1 مٹھی آٹا کسی کو دے دیا، صدقہ کرنا ہے۔ فی الحال آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں، میں یہ قبول کر لوں گا۔ ایک بات ہے، صحیح ہے یہ بات، بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ ان لفظوں کو اپن نے بدنام کر دیا، بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ کو ہم نے بدنام کر دیا، ورنہ قرآن کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں وہ اس کی وہ معنی نہیں ہے جو ہم مراد لے رہے ہیں۔ ہاں ٹکڑا کر خیرات کسے کہتے ہیں؟ قرآن شریف میں کبھی بھی قرآن شریف کا ترجمہ کھول کے دیکھیے گا، ہے نا، سابقون الخیرات ہے، خیر کی جمع ہے خیرات، بھلائیاں، نیکیاں، اچھائیاں۔ جو آپ ایک ننگے بھوکے کو 2 روٹی 2 بوٹی دے رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، اور 1 کروڑ پتی لیکن وہ آپ کے پاس مسجد میں اذان مغرب سے 2 منٹ پہلے آ گیا، وہ کروڑ پتی، لیکن آپ اس کو بھی کیلے کے 2 ٹکڑے، 1-2 قاش آپ سیب کی اور 1 کھجور کا ٹکڑا اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ نوعیت میں فرق آئے گا۔ ایک صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک صدقہ ہوتا ہے روزہ رکھا تھا توڑ دیا، 60 غریبوں کو 2 وقت کھانا کھلاؤ، وہ والا جو صدقہ ہے وہ ہر ایک نہیں کھا سکتا، اس کے لیے ضروری ہے وہ فقیر ہو، محتاج ہو وغیرہ۔ قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ یا تو جوڑے دے دو یا کھانا دے دو، تو وہ ہر ایک کو نہیں دے سکتے، وہ اسی معیار کا ہونا چاہیے، وہ غریب، فقیر، محتاج۔ جو دم حج عمرے میں جاتے ہیں تو بعض دفعہ جنایت کچھ ایسی ہے جس میں دم دینا ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹا جانور ذبح کر کے اس کو کھا نہیں سکتے، اور کوئی صاحب نصاب اس کو نہیں چکھ سکتا، وہ حق ہے غربا، فقراء، مساکین کا۔ تو صدقے میں فرق ہو گیا نا۔ ہر صدقے کے لیے اپنے کیا ہے، ہر صدقے کو، حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو تم اپنی لگائی کے منہ میں دے رہے وہ بھی صدقہ ہے، اور حدیث میں تو یہ ابدا بمن تعول، شروعات اس سے کرو، شروعات ان سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، یعنی جن کا خرچہ تم اٹھا رہے ہو ان سے شروعات کرو۔ اپنے یہاں کیا ہے، ایک مسئلہ ہے باقی فارسی کی، اول خیش بعدہ درویش، خیش کہتے ہیں اپنے کو، درویش کہتے ہیں فقیر کو، اول خیش بعدہ درویش۔ ارے بھائی کچھ دینا ہے تو پہلے اپنوں کو دو۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ادھر ادھر تو فٹ کرنا مت، میں سچائی سے کہہ رہا ہوں، لیکن بگاڑ مت دینا اس کا مطلب۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ گھر کے اندر تو سوجی کا حلوہ بنا کر کے بچے کو نہیں کھلائیں گے، لگائے بچے کو، اور اجتماع ہوگا تو دیسی گھی کے اندر انڈوں کا حلوہ وہاں پر 5-5 روپے کے اندر دے دیں گے۔ اپنوں پہ ستم، غیروں پہ کرم۔ مجھے انوار بھائی ٹونکی نے بتلایا، جالو پر رہتے تھے، وہاں پر ایک صاحب کے 3 مکان، کاروباری یہی ہے، اور جو مکانوں کے کرایوں کے اوپر جینے لگتے ہیں نا، ان کے ہاتھ پیر بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، نکھٹو ہو جاتے ہیں۔ جو بوڑھے عمر رسیدہ ان کے لیے نہیں کہہ رہا میں، لیکن کوئی نوجوان ہے ٹکٹا تندرست ہے، اس کو اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اس کو کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ تو 3 مکان کا مالک، اب ایک مکان کے اندر ایک ہی منزل تو ہوتی نہیں ہے، وہاں تو 5-5 6-6 6.5 منزلیں تک ہیں، جا کے دیکھ لینا آپ، اور ایک مکان میں ہر منزل میں کئی کمرے ہوتے ہیں،
تو ایک مکان اگر کسی کے پاس چل رہا ہے کرائے پر، وہ اپنا اوپر ہی اوپر جا کے چھت پہ بنا لیتا ہے، وہ چاہے ٹین شیڈ میں گزار لے گا اپنی، لیکن کرایہ آنا چاہیے نیچے کا۔ اب 3 مکان کس کے پاس ہے تو پیسہ کتنا ہوگا؟ اس کی لڑکیاں تھیں کئی، ایک لڑکی نے کہہ دیا پاپا آج تو مٹھائی کھانے کی طبیعت چاہ رہی ہے، مٹھائی لے کر آنا۔ وہ کم بخت مارا جواب دیتا ہے گھر میں شکر رکھی ہے نا، کھا لے، وہ بھی تو میٹھی ہے۔ اب جب اسی لڑکی کی تو شادی کرے گا تو 4000 آدمیوں کا بہت بڑے شادی خانے کے اندر بلا کر کے استقبال کرے گا۔ 151 کو تمہارے برادری کے مطابق تو تم کو فلاں چیز ہدیے میں دے دو گے، 11 آدمیوں کو تم اسکوٹر دے دو گے، لڑکے کو شوہر کو تم دولہا کو یہ چیز انعام میں دے دو گے۔ اچھا کئی دفعہ دقت یہ آتی ہے کہ بجائے ایک بیٹی کے 2 بیٹیاں ایک گھر میں جاتی ہیں اور 2 بھائیوں کو جاتی ہیں، تو بہت سے لوگ تو ایسا کرتے ہیں چلو ایک موٹر سائیکل اس کو، ایک موٹر سائیکل اس کو۔ اب کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں جاتی ہیں اور دینے والا جو ہوتا ہے اس کی حیثیت اتنی ہوتی نہیں ہے۔ اب اگر ایک ہی گاڑی دے ایک داماد کو تو دوسرا برمان ہے، دوسرے کو تیسرا برمان ہے، تو وہ کہتے ہیں سسر صاحب کے میرے سندھی کو دے رہا ہوں میں، نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ گیا۔ سندھی کو دے رہا ہوں میں تو۔ ایک صاحب نے بتلایا تو وہ بیچارہ غریب کمزور پریشان بیچارہ دبلا پتلا سوکڑیا، تو مجھ سے کہنے لگا کوئی بات نہیں، تو میں نے کہا یار تمہارے شادی میں سسر صاحب نے تو تمہیں ماشاءاللہ 2 ویلر دلائی دے۔ کہنے لگا جو پہلی قسط جمع ہوتی ہے نا وہ جمع کر کے میرے نام کروا کر کے مجھے دے دی، ساری قسطیں تو میں ہی بھگت رہا ہوں۔ رمضان اور قرآن۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں اور حق و باطل کے درمیان 2 ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی رمضان کا یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں بھی ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے صحابہ کرام میں کہ ایک صحابی دوسرے کو لے کے بیٹھ گئے، لو آؤ دعا کرتے ہیں من دونوں، میں دعا مانگوں تم آمین کہو، تم دعا مانگنا میں آمین کہوں گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے، قصہ سنا ہے نا آپ نے؟ کیا اپن ایسا نہیں کر سکتے یہاں؟ کیا ایسا یہاں نہیں کر سکتے؟ اب آپ سوچیں کہ صاحب رات کو 11 بجے وہ بڑے بڑے جغادری علماء فضلہ آ کے دعا کرا رہے ہیں یہاں، تو وہ تو 45 منٹ 55 منٹ آتے ہیں، تو مفتی صاحب ان کو اشارہ کرتے ہیں، تب جا کر کے تو ان کی گاڑی پہ بریک لگنا شروع ہوتا ہے، اور ہم تو کرا ہی نہیں سکتے یہ دعا، سب زندگی میں دعا نہیں کرا سکتے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ 2 3 جو آپس میں بے تکلف دوست ساتھی ہیں، یار دوست، وہ 2 ہی بیٹیاں ہیں، کوئی ضروری تھوڑی کہ مائی 11 بجے آپ کے جب لگائی جائے منہ کے پاس تبھی آپ دعا کرائیں گے۔ آپ 3 آدمی 2 آدمی رات میں کسی وقت بھی نفلیں پڑھی تلاوت کریں، لو ذرا دعا کر لیتے ہیں یار، آج میں کرا دیتا ہوں 2 منٹ کی، تم آمین کہہ دینا، کل تو کرا دیو میں آمین کہہ دوں گا۔ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے مقرر تھے، وائس تھے، بہت بڑے مقرر تھے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی عادت کیسے ہوئی تقریر کرنے کی، اتنے بڑے مقرر جو بنے؟ وہ کیا کرتے تھے، کبھی تو ایسا کرتے تھے کہ ڈنڈیاں کھڑی کر دیتے تھے، ان پر ٹوپیاں رکھ دیتے تھے، اور یہ سوچتے تھے جب بچے تھے، جبکہ کہہ رہا ہوں جب بچے تھے، اور تقریر جوشیلی کرتے تھے ان سب کے سامنے، اور سمجھے ٹوپیوں سے سمجھے، اب وہ سمجھے ہی نہیں کچھ بھی، وہ کیا کہیں، پھر دوبارہ تقریر کرتے، اب سمجھے، ٹوپیاں تو ویسے کی ویسے نہیں، لیکن مقرر بن گئے۔ تو بہت سی چیزیں اس طرح بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے ہم نے سنا کہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ چند لوٹے مسجد کے وہ جمع کر دیے، ان کے اوپر ٹوپیاں مسجد کی رکھ دیں اور انہیں کے سامنے تقریر کر دی۔ ایک بزے اخفش کا نام سنا ہے آپ نے؟ بزے اخفش سنا ہے؟ اخفش کے معنی ہے چوندھا، چوندھا آنکھ سے چوندھا، اخفش کے معنی، ان کا نام ہی اخفش پڑ گیا تھا، اور 3 اخفش مشہور ہوئے بڑے بڑے عالم، ان میں سے ایک اخفش نحوی گزرے، یعنی عربی گرامر کے ماہر، عربی گرامر کے ماہر اخفش بہت ماہر تھے۔ بز فارسی میں کہتے ہیں بکری کو۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اتنے بڑے نحوی عالم کیسے بن گئے؟ وہ ایسے بن گئے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو یہ مدارس سے بتلاتے ہیں بھائی آپس میں تکرار مذاکرہ کیا کرو، استاد سے جو پڑھا ہے ساتھی اکٹھے ہو جاؤ، ایک ساتھی استاد کا سبق دہراوے اور دوسرے اس کو توجہ سے سنیں، تکرار مذاکرہ ہے نا یہ۔
اب وہ بیچارہ طالب علم ایسا، یہ اخفش جب پڑھتے تھے طالب علم، ان بیچاروں کے کوئی نہ کوئی بیٹھے نہ اٹھے، اور ہاسٹل میں دارالقامہ میں رہتا نہ ہوں گا، طلبہ ان کے پاس تھے نہیں، اب یہ اکیلے، اب یہ کس سے تکرار مذاکرہ کریں؟ ان کے ہاں بکری تھی ایک، تو یہ بکری کے سامنے بیٹھ جاتے وہ بیچارے بندی بھی، اور استاد سے جو کچھ سنا وہ پوری تقریر بکری کے سامنے کرتے، اور اخیر میں پوچھتے سمجھ گئی؟ اب وہ اس کا پلہ نہ پڑے، سمجھ گئی جھنجھوڑ کے۔ اب جب آپ اس کو یہ ہاتھ لگا کے یوں کرو گے تو وہ یوں یوں کرتی، کان جھاڑے گی نا، وہ آپ نے یوں یوں کر دی، یہ سمجھ نہیں ہے، پھر دوبارہ تقریر کرتے، پھر اخیر میں کہتے اب سمجھی، بس یوں کرتے ہوئے، جب وہ کان اس کے ہلاوے تو سمجھ نہیں، پھر تک کرتے ہوئے۔ وہ بہت بڑے نحوی عالم بنے، وہ بہت بڑے نحوی عالم بنے۔ کیوں صاحب مولانا کل سے بزرگوں کو تو ادھر سہارے سے بٹھائیے، آپ حضرات ادھر سہارا لگا کے بیٹھیے، حاجی آصف حسین صاحب بھی ادھر سہارے سے بیٹھ جایا کریں، آپ بیٹھ جایا کریں، جناب حاجی صاحب ہیں، آپ ہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ نے ادھر ہے نا سہارے سے بیٹھ جایا کرو، اور کوئی بات ہو تو بتلا دیا کرو، اپنے لیاقت بھائی ہیں، ان کو کوئی کھانے پینے کی بات ہو، پرہیز ہو۔ اب رات کو میں نے بعض ساتھیوں سے میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا بھائی کوئی بات ہو تو بتلاؤ، معاملات تمہارے کیا ہیں، تو کوئی رائے مشورے کی بات ہو تو کر سکتے ہیں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، تو بات کرنے میں کیا حرج ہے، کر لینا چاہیے۔ میں نے کھانے پینے کے لیے پوچھا، بھائی کھانے میں پینے میں افطاری میں کوئی بات ہو مزاج کے خلاف ہو تو وہ بتلا دو، کوئی اگر ہو سکتی ہو صلاح تو کر لیں، نہیں ہو سکتے تو مجبوری ہے۔ تو ایک نے مجھے بتلایا کہ جی وہ افطاری کے اندر سب گڑبڑ کر دیتے ہیں، اچھا اچھا، سب گڑبڑ کر دیتے ہیں، تو کیلے الگ ہو جائیں، تو کیسا ہے وہ افطاری کیسی رہتی ہے، یہاں چلنے والی ہے کہ نہیں ہے؟